بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ ایک آپ سے وعدہ تھا کہ روح کے بارے میں کچھ میں آپ سے عرض کروں گا، آج قدرتی بیٹھے یاد آیا۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ہمیشہ اصول ہے کہ جو چیز پہلے پیدا ہوتی ہے اور جو چیز بعد میں پیدا ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کہتے یہ پرانے دور کی چیز ہے، دیکھیں کتنی پائیدار ہے۔ وہ ایک بندہ چین سے شادی کر کے چائنا سے شادی کر کے آیا تو مائی مر گئی، تو اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہم نے تو کہا تھا چائنا کے مال کی گارنٹی نہیں ہے، ہم نے تو کہا تھا چائنا کے مال کی گارنٹی نہیں ہے، لہذا مائی مر گئی، پیسے تیرے گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرانی چیز ہے، اس کی دیکھیں کیا پائیداری ہے، کیا طاقت ہے، کیا چیز ہے۔ روح جسم سے پرانی ہے، جسم تو بعد کی چیز ہے۔ روح میرے اللہ نے اپنے امر سے بنایا، پھر ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پوچھا الست بربکم۔ یہودی کی روح اس میں شامل، مشرک کی روح اس میں شامل، عیسائی کی روح اس میں شامل، ہندو کی روح اس میں شامل، سکھ کی روح اس میں شامل، منافق کی روح اس میں شامل، فاسق کی روح اس میں شامل، گناہگار کی روح اس میں شامل، ولی کی، کتب کی، ابدال کی، غوث کی، کلندر کی، نقیب کی، نجیب کی، ابرار کی، اللہ کے خاص الخاص کی، سب کی روح اس میں شامل کھڑی ہیں ساری ہاتھ باندھ کے۔ الست بربکم، کراس کوسچن ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، مولا آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ساری روحوں سے وعدہ لے کے نا پھر اس دنیا میں بترتیب بھیجا۔ ہم موجود ہیں، ہمارے بعد اور روحیں ہیں، قیامت کی آخری صبح تک کتنی روحیں آئیں گی اس کے علم میں ہے۔ پر روح پرانی چیز ہے اور جسم نیا چیز ہے، نیا ماڈل ہے، اس لیے یہ پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اور ماڈل آ جاتا ہے، پھر ایک ٹوٹ جاتا ہے، پھر اور ماڈل آ جاتا ہے، یہ ماڈل بدلتے رہتے ہیں، پر روح ایک ہے اور حقیقت ہے۔ میں اس دن بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، سحری کر رہا تھا یا پتہ نہیں کھانا کھا رہا تھا، میں نے کہا کھانا میں کھا رہا ہوں، جسم کھا رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی کھانا تو بھی نہیں کھا رہا، جسم بھی نہیں کھا رہا، کھانا روح کھا رہی ہے۔ پھر میرے اندر میں نے اپنے آپ سے پوچھا، میں نے کہا روح کو تو کھانا نہیں کھاتی، اس کی غذا تو نورانی اعمال ہیں۔ طارق تو کہہ رہا ہے کہ اندر آواز آئی کہ یہی جسم سے روح نکل جائے، اس کو کھانا کھلا کے دکھا۔ یہ جسم سے روح نکل جائے، اس کو قدم اٹھوا کے دکھا۔ یہی جسم سے روح نکل جائے، اس کو بلوا کے دکھا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر پہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا مجھے نیٹ پہ دیکھ رہی ہے، لائیو طارق بیٹھا ہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے طارق کا وقت آ جائے، طارق یوں ڈھلک جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ طارق بیٹھا ہے، میت پڑی ہے، لاش پڑی ہے، ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ ایک پل میں روح کے نکلتے ہی میرا ٹائٹل بدل گیا، میرا عنوان بدل گیا، میرے 7 القابات بدل گئے، حضرت صاحب، حکیم صاحب، فلاں صاحب، ختم، چھٹی۔ ایک روح کے نکلتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ رحمت اللہ علیہ کا روح نکلتے دیکھا، اس وقت ان کا سر میرے ہاتھوں میں تھا، دونوں میرے ہاتھوں میں تھا، بیٹھی تھیں ایسی، اور ان کے ہونٹوں سے ایسے روح نکلی جیسے ہلکی سی بندہ پھونک مارتا ہے، بس اس کے بعد ان کا جسم ساکت ہو گیا۔ اور مجھ سے میرے ساتھ بہن بھائی بیٹھے تھے، کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں چلی گئی۔ ہمارے جسم میں روح کی حیثیت ہے، ہم بھی کیسے دیوانے ہیں کہ سارا دن جسم کو پالتے ہیں، روح کا خیال ہی نہیں رکھتے۔
دنیا کا سب سے بے وفا شخص یہ جسم ہے. تو کہتے ہیں میرا یار فلاں بے وفا، زمانہ بے وفا، دنیا بے وفا، میں نے لوگوں سے کیا بے وفا کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائیاں کی. میں کہتا ہوں دنیا سے سب سے بڑا بے وفا شخص یہی جسم ہے جو تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گا. تو نے اس کو حلال کھلایا، تو نے اس کو حرام کھلایا، تو نے اس کو جائز ناجائز، اور تو نے اس کو گرمی سردی بارش طوفان دھوپ جلن الجھن سے بچایا. یہ تیرا ساتھ نہیں دے گا. پل میں ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور روح پھر وہی کی وہی کھڑی ہے اور جسم چلا جاتا ہے. پھر روح کو زوال نہیں، جسم کو زوال ہے. روح تابندہ ہے اور سدا ہے. یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں نا، آج میں آپ کو خوابوں کی ایک حقیقت کا راز عرض کروں. یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں، اگر دیکھتا ہوں، یہ خواب جسم نہیں دیکھتا، یہ روح کی پرواز ہوتی ہے. میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں جگہ گیا. اور بعض خواب سچے ہوتے ہیں، کہ میں نے یہ بات تو خواب میں دیکھی تھی. وہ ایک نا بریگیڈیئر کی فیملی آئی، اس کو کوئی لے آیا. اس نے مجھے دیکھا نا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں دودھ دینے والا آیا ہے، موٹر سائیکل یاما ہے، اس کے پیچھے ڈرم رکھے ہوئے ہیں اور وہ دودھ دے رہا ہے سب جگہ، اور وہ تو تھا، طارق تھا. اور یہ بہت پرانی بات ہے، اور مجھے بھی بھر کے دودھ دیا ہے، اور میں نے یہ شکل دیکھی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ میری باری نہیں آئی تھی، ہم شیشے میں سے دیکھ رہے تھے تجھے. انہیں کہ یہ تو وہی دودھ والا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ تھا، میں نے خواب دیکھا تھا. میں نے کہا کتنے سال پہلے؟ کہ 11 سال پہلے. یہ جسم نے دیکھا تھا یا روح نے دیکھا تھا؟ جسم کبھی بھی کسی شکل میں اوپر نہیں جائے گا، یہ نیچے جائے گا، راکھ کی شکل میں یا خاک کی شکل میں، یا راکھ کی شکل میں چتا میں شمشان گھاٹ میں، یا خاک کی شکل میں. یہ جسم کبھی اوپر جائے گا ہی نہیں، بھول نہ جاؤ. یہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنتی جسم اللہ اور دے گا. یہ جسم اس قابل ہے ہی نہیں. جنت کو پاکیزہ جسم چاہیے، جنت کو بے عیب جسم چاہیے، جنت کو چھینک والا نزلے زکام والا جسم نہیں چاہیے، جنت کو پیشاب پخانے والا جسم نہیں چاہیے، جنت کو پیٹ کی مروڑ گیس تبخیر بادی اور قبض والا جسم نہیں چاہیے، جنت کو پیٹ ویٹ بڑا ہوا اور جسم ادھر اور آپ ادھر اور ہنستا ہے تو پیٹ یوں ہوتا ہے. میں ایک دوست کو کہتا ہوں، میں کہ ہنس، پھر ہنستا ہے، پھر اس کا جسم یوں 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 اس کا پیٹ ہوتا ہے. جنت کو یہ جسم چاہیے ہی نہیں، جنت کو جسم کو اور چاہیے. وہ جس طرح کی روح ہوگی اس طرح کا جسم تیار ہوگا. روح پاکیزہ ہے، روح طاقتور ہے، روح مضبوط ہے، تو جسم اسی طرح کا تیار ہوگا. میرے جسم سے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد کتنی روحوں نے آنا ہے، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے. اور ذہن میں یاد رکھیے گا، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. اور ایک بات بھی میں بھی ذہن نشین کر لوں، آپ بھی کر لیجئے، آنکھیں کھول کے میری بات سنیے. جس طرح اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور جسم کی غذا چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے مٹی سے پیدا ہوئی چیزیں جسم کی غذا ہے. اور روح اللہ کے امر سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اللہ کے حکم ہے. بس سادہ سی بات ہے. یہ بات پھر سنیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے. روح کس چیز سے پیدا ہوا؟ اللہ کے امر سے. قرآن میں کہا امر ربی ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ کے اوامر ہیں، احکامات ہیں، ثواب ہے، نیکی ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے. یہ اللہ کے امر سے پیدا ہوا، اس کی غذا بھی وہی ہے.
اور جسم مٹی سے پیدا ہوا تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی ساری چیزیں ہیں. میں نے نا ایک گیا صحرا میں وہاں گورنمنٹ نے صحرا کے آخر میں کہیں کہیں سکول بنائے ہیں. تو سکول موجود ہیں, کھڑکیاں بھی نہیں ہیں, عملہ بھی نہیں ہے, اور تنخواہ بھی چل رہی ہے. آگے کہانی آپ بھی جانے, آپ کا کام جانے. اچھا, میں صحرا میں جاتا ہوں. ہم نے وہاں 2 دن کا قیام کرنا تھا. اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کی تو اس کا لیٹرین ڈھونڈا. انہوں نے کہا جی وہ لیٹرین دیکھا تو بھرا ہوا تھا. میں نے کہا اس کو صاف کرتا ہوں میں. اوپر جو پاخانہ پڑا تھا وہ خشک ہو چکا تھا, اس کو صاف کیا. میں جو نیچے جیتے جاتا گیا, کموڈ تھا, ٹھیک, اس میں مٹی مجھے ملی اور کہیں مٹی کے اندر کھجور کی گٹھلیاں ملی. میں نے کہا کسی نے کھائی کھجور گٹھلیوں سمیت. یہ مٹی نہیں ہے, یہ پاخانہ ہے سارا. اتنا بھرا کموڈ کہ اوپر خشک پاخانہ تھا اور نیچے ساری مٹی تھی. یہ مٹی ہے, جو کھایا مٹی ہے, جو ہوا مٹی ہے, اور آخر مٹی ہے. اور روح کبھی مردہ نہیں. کیوں؟ رب کو موت آئے تو روح کو موت آئے, اور رب کو موت ہے نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نیند ہی نہیں ہے, نہ اونگ ہے, موت ہے ہی نہیں رب کو. تو روح ہمیشہ باقی ہے. روح ہمیں, اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یہ روح پہ محنت کرتے ہیں. اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اپنے ولیوں, اپنے دوستوں کو, صحابہ کو, اہل بیت کو, ان کو سدا زندہ رکھتا ہے, کیونکہ انہوں نے سدا زندہ رہنے والی چیز پہ محنت کی ہے. اور یہ بادشاہ ہوتے ہیں اور یا دنیا دار ہوتے ہیں, یہ جس پہ محنت کرتے ہیں, خوب محنت کو پالتے ہیں, فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, لاجواب فٹنس. اور اس کی فٹنس ایسی ہے کہ ایک پل میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اور جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اور صحابہ اہل بیت ہوتے ہیں, اور یہ ہستیاں جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں, یہ روح کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں. روح کی فٹنس, آنکھوں سے روح کو تکلیف نہیں پہنچانی, میں نے زبان سے روح کو تکلیف نہیں پہنچانی, کانوں سے روح کو زخمی نہیں کرنا, اپنے قدموں سے, اپنے لقموں سے, اپنی سانسوں سے, اپنی سوچوں سے, اپنے لفظوں سے, اپنے جذبات سے, اپنی کیفیات سے, اپنے احساسات سے میں نے اپنے روح کو زخمی نہیں کرنا. نا بابا نا. بندہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا, میں جلیبیاں کھا رہا تھا, میں کھائی جا رہا تھا, جلیبیاں کھائی جا رہا تھا. صحرا میں نا ایک جگہ کڑھائی کے اوپر, چھلنی جالی کے اوپر نا جلیبی تازہ نکلی ہوئی تھی. میں نے کہا گاڑی روکو, اس سے 5 کلو جلیبیاں لو. پھر میں نے اس کو گاڑی آگے جا کے روک, گاڑی دیکھ کے جلیبی مہنگی ہو جائے گی. گاڑی آگے جا کے روکی, بندہ پیچھے. اچھا 5 کلو جلیبیاں لی, ڈبل کیبن تھا, کوئی پیچھے بیٹھے تھے, آگے بیٹھے تھے. میں جلیبیاں کھائی جا رہا تھا, بڑی ساری جلیبی کھائی جا رہا تھا, تازہ جلیبی تھی. تو میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا کھا لے. نو. کیوں؟ مجھے شوگر ہے, میں نہیں کھاتا, میری انسولین ڈسٹرب ہو جائے گی, پھر وہ مجھے لگانی پڑے گی, تکلیف ہوگی, پھر میرا جسم آپ کو پتا تو ہے نا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کھاؤ. میں نے اس کو 3-4 جلیبیوں کے وہ پیکٹ کھلوا دیے. وہ پیکٹ کہوں کیا کہوں, چین کہوں, ٹھیک ہے, وہ میں نے کھلا دیے. میں خود بھی کھا گیا. میں بعد میں سوچنے لگا, اس بندے نے اپنے جسم کی فٹنس کے لیے میرے ساتھ احتجاج تو کیا, پر میں نے اس کو جلیبی کھلا دی. وہ صحرا تھا, صحرا کی ہوائیں تھی, ٹوبوں کا پانی تھا, وہ اسے کچھ احساس نہ ہوا, وہ فٹ رہا. مجھے کہنے لگا جی کوئی بس اللہ کی خاص رحمت ہو گئی. کہنے لگے جی بس وہ مجھے کچھ ہوا نہیں, ورنہ میں یوں تھوڑا سا میٹھا کھاؤں اور ایک پل میں شوگر میری شوٹ کر جاتی ہے. ساری زندگی اس جسم کی فٹنس کا خیال رکھتے جسم تو بازی ہار گیا.
پاکستان میں ایک برانڈ ہے سٹیل کی، میں نام نہیں لیتا، سٹیل ان کا مشہور ہے، کارڈر، ٹی آر، سریا ان کا بہت مشہور ہے۔ اس کا جگر ختم ہو گیا، پھر انڈیا میں گیا، نیا جگر ٹرانسپلانٹ، نیا جگر ڈلوا کے آیا، آپریشن کروا کے آیا۔ تو ان کا ایک خاص دوست ہے، اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے اس کے پاس کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا تھا، جو شیشہ جو ہے نا اندر سے نظر نہیں آتا، اندر والا دیکھ لیتا ہے۔ وہ گیٹ کے سامنے شیشہ تھا، ایسے بیڈ پہ تھا، ملاقات پہ پابندی تھی، اور کہہ رہے تھے جی بس وہ ذرا بیمار ہیں، ڈاکٹر نے پابندی لگائی، ہم آپ کا پیغام پہنچا دیں گے۔ اور ہر کسی کو آتے جاتے کو دیکھ رہا تھا، فلاں آ رہا، بڑا آدمی تھا تو لوگ عیادت کرنے آ جاتے تھے، کیونکہ سائیں دی کتی مر جائے تو سارے آئے، سائیں مر جائے تو پھر۔ تو بڑے کہنے لگے مجھے دیکھا نا تو اس کو بلا کے لے آؤ، خاص یار تھا۔ میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد مجھے کہنے لگا حاج صاحب کھانے پینے کا وقت بھی آ گیا، دولت بھی عروج پہ آ گئی، شہرت بھی عروج پہ آ گئی، اور دیکھ میں بھی جا رہا ہوں اور ختم ہو گیا۔ میں نے ساری زندگی اپنے جسم کو اتنا بچایا، ہر غذا سے، ہر چیز سے، لیکن پھر میرا جگر متاثر ہو گیا، اور جگر میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس کے اوپر 1.25 کروڑ لگائے، یہ 1982 کی بات ہے۔ کتنی؟ 1.25 کروڑ لگایا میں نے اس پہ، کوئی مسئلہ نہیں، کمایا اس کے لیے تھا، کیا حرج ہے 1.25 کروڑ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چل نہیں رہا اور نہیں چل سکے گا، لہٰذا تو یا چند ہفتے گزار دے گا یا مہینہ کچھ گزار لے گا، باتیں تو کر لیں۔ بے وفا جسم سے یاری لگا کے پھر رہے ہیں، میں بھی آپ بھی، اور روح جس نے زندگی کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اب سنیں روح کا کمال۔ جب میت اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا میت ہمیشہ تیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں رکو رکو، ایسا چلو ایسا چلو، اور میت پھر تیز ہو جاتی ہے، کندھوں پہ اٹھائے نا تیز ہو جاتی ہے، اور میت کہتی ہے جلدی چل جلدی چل جلدی چل، نیک میت کہتی ہے جلدی چل، اور جو میت نیک نہیں ہوتی وہ کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، دنیا کی ہوائیں فضائیں مجھے لگنے دو، مجھے پتہ ہے آخر قبر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ لیکن ایک فرشتے ہوتے ہیں جو میت کو دھکیل کے جا رہے ہوتے ہیں، میت خود بخود چل رہی ہوتی ہے، اور روح جو ہے اس کا بھی انوکھا نظام ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ساری زندگی روح کو غذا نہیں دی ہوتی تو روح بھوکی، بالکل کمزور، اور اس کا کوئی وجود نہیں، اور وہ روح بیچاری ایک طرف کھڑی رو رہی ہوتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ ساری عمر بے وفائی کی، اب تو جا رہا، مجھے تنہا چھوڑ رہا، ظالم میرا تو خیال رکھتا، میں تیری وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کیونکہ جسم میں پھر روح آئے گی تو احساس ہوگا، غور سے سمجھے، عذاب کے لیے احساس چاہیے، تکلیف کے لیے احساس چاہیے، جس جسم میں احساس ہی نہیں اس کو تکلیف کا کیا پتا، وہ روح پھر لوٹائی جائے گی۔ یہ روح کائنات کی روح ہے، اور اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے روحوں کا، اور روحوں کی ایک دنیا بھی ہے۔ ہاں، وہ ان کا قبیلہ بڑھ رہا قبرستان والوں کا، جو مرے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کئی خواب میں آیا، وہ دیکھیں میری اماں مجھے لینے آئی ہوئی ہے، حالت نظام میں کہتے ہیں، ابا لینے آیا، بھائی، یہ سارے لینے آئے ہوئے ہیں، سنا نہیں سنا؟ بے شمار دفعہ وہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ یا خواب میں دیکھا مریض نے، اس نے کہا یہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے فلاں اماں یہ دوست لینے آئے ہیں، لگتا ہے میں نہیں بچوں گا، اور نہ بچا، لینے آئے ہیں۔ روحوں کی ایک دنیا ہے، روحوں کا ایک نظام ہے، اور روحوں کی ایک ملاقات بھی ہے، روحوں کی ملاقات بھی ہے، اور روحوں کے ساتھ تعلق اور انس اور ممانست بھی ہے۔ میں جو عمل بتایا کرتا ہوں روحوں سے ملاقات کا، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھے، بس یہی عمل ہے۔ سوتے وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھے،
ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے اس کی جگہ کیا ملائے؟ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر ملائے، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ جس روح سے، جس جسم سے کسی دوست محسن سے ملاقات کرنی ہو، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا حال، میرے ساتھ کیا حوال، اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے۔ ایک خاتون تھی، میں چھوٹا سا تھا، تو اماں رحمۃ اللہ علیہ بتاتی ہیں تو سحری کے وقت پیدا ہوا 13 رمضان کو، تو وہ ہمارے پڑوس میں تھی خاتون، وہ آئی نا تو کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ بس ابھی آیا۔ وہ ڈیلیوریاں تو گھروں میں ہوتی تھیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ مجھے اٹھاتی تھی، مجھے یاد ہے جوانی میں فوت ہو گئے۔ کچھ زندگی میں ایسی کمی بیشی تھی کہ بس کسی نے اسے دیکھا اس عمل کے ذریعے۔ کون سا عمل؟ ہاں، توجہ سے بیٹھیے گا۔ اس عمل کے ذریعے دیکھا۔ وہ کہتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے، نہیں، اس دیکھنے والے نے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے قبر ہے، اس میں سیڑھیاں چڑھیں، میں سیڑھیاں اتر رہا، اور ایسی اکٹھی ہو کے بیٹھی ہے۔ کہتے مجھے آج 24 سال، پتہ نہیں 34 سال کتنے ہو گئے ہیں، اور میری ایک پل میں نہیں سو سکی، اور چنگاریاں ہیں میرے جسم میں۔ اوہو، اور میرے طارق کو کہے مجھے تو کچھ دے، اس کو میرا پیغام دے دینا، مجھے کچھ دے۔ مجھے خواب بتایا، اچھا میں نے کہا میں دوں گا۔ قدرتی میرے پاس پارسل آیا، ایک پارسل آیا، میں نے پارسل اس مائی کو بھیج دیا، فیکس کر دیا، جو سال ہر سال سے قبر میں تھی۔ اچھا، یہ میرے بھیجنے اور کرنے کا پتہ کسی کو نہیں، اس کو نہیں جس نے اس کو عمل میں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے کہنے لگا تو نے اس کو کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا 34 سال یا 24 سال کے بعد اللہ نے میرے عذاب کو ختم کیا، اور وہ تخت پہ بیٹھی تھی اور تاج تھا کہ اللہ نے، طارق نے جو پارسل بھیجا تھا وہ اللہ کے پاس پہنچا، اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ پارسل کیا تھا؟ کسی نے مجھے 4.25 لاکھ درود پاک کا ہدیہ دیا تھا۔ مال کا ہدیہ تو رواج میں ہے، اعمال کا ہدیہ رواج میں نہیں ہے۔ مال کا ہدیہ رواج میں ہے، اعمال کا ہدیہ رواج نہیں۔ رات ہمارے 10 دوست خدمت کر رہے تھے، ایک بندہ شاپر ہاتھ میں لے کے پھر رہا تھا، کہنے لگے جی یہ میں دیتا ہوں، کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ اماں نے آپ کے لیے جائے نماز بھیجی ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مولا تیرا کتنا شکر ہے، یہ بندہ شاپر لے کے پھر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کوئی، وہ کہتے ہیں بھائی یہاں لینے دینے کی ترتیب نہیں ہے، لے جا۔ پتہ نہیں کس کو ملا ہوگا، کسی کو ملا؟ کون ہے بندہ بیٹھا ہے، چلا گیا؟ آپ بیٹھے ہیں؟ کس کو ملے تھے؟ بندے کھڑے تھے۔ اچھا، میں اس بات پہ مطمئن ہوا، میں نے ان سے شاپر لے لی ہے، جانماز کا والدہ نے، میں نے لے لیا ہے، پر اس بات پہ مطمئن ہوا کہ مولا شکر ہے یہاں یہ ترتیب ہے، ورنہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اینڈ کمپنی، ہاں شکر ہے، رلا ہوا تھا بیچارہ، رول کیا تھا، اس کو دیتا وہ کہتا میں نہیں لیتا، اس کو کہتا وہ کہتا میں نہیں لیتا۔ میں نے اس کی شکل دیکھی درویش کی، میں کہا رول گئے، میں کہا لے لو، رول تک گئے پر چاس بڑی آئی ہے۔ یعنی وہ چیز میری کمائی نہیں تھی، وہ درود پاک میں نے نہیں پڑھا تھا، مجھے پارسل آیا اعمال کا۔ آپ میں سے مخلصین نے کسے دیا کہ جی آپ کے لیے درود پاک پڑھا ہے، اور سچا پارسل تھا۔ بعض اوقات نا بعض لوگوں کی طبیعت میں ہے، ایک بندہ نا قرآن خوانی میں جاتا تھا اکثر، اور جا کے کہتا تھا جی 70 قرآن، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ کلمہ یہ قبول کر لیں جی۔ وہ کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے ایک دفعہ، دوسرا میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہے کہانی؟ اس نے کہا اللہ بڑا کریم ہے،
بندوں کو راضی کر دو، اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایسے اعمال کے ساتھ دھوکا، اعمال کے ساتھ جھوٹ، اعمال کے ساتھ فریب. روح کو تسکین ملی درود پاک کی برکت سے، روح کو سکون ملا، اور رب نے کہا کہ جو تیرا پچھلا یا آئندہ آنے والا نظام تھا، تجھے عذاب ملنا تھا، درود پاک نے آ کے ایسی ٹھنڈی مرہم لگائی کہ تیری قبر کو ہم نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. اپنی روح کے لیے کیا سرمایہ ہے؟ یہ بیٹے کی کوٹھی، یہ بیٹی کی کوٹھی. یہاں ایک EME سوسائٹی ہے، ڈیفنس کا حصہ ہے. وہاں کے ایک صاحب آئے، مجھے ملے بھی یوں کہ میں اپنے ایک پروفیسر صاحب سے ملنے گیا تھا کالج کے. میری عادت ہے میں اپنے اساتذہ، پروفیسر پرانے سے ملتا رہتا ہوں، دعا کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں. تو میں ان سے ملنے گیا تھا. کالج کے پروفیسر تھے اور سیکنڈ ایئر میں ہمیں پڑھاتے تھے. تو میں ان سے ملنے گیا تو وہ ریٹائر ہو گئے تھے پروفیسر صاحب. وہاں صاحب بیٹھے تھے، وہ میرا نام جانتے تھے. تو مجھے کہنے لگے ایک بیٹا میرا ڈاکٹر ہے امریکہ میں، بیٹی فلاں ہے کینیڈا میں، ایک یوں ہے ایک یوں ہے، ساری EME میں میرا فلاں کوٹھی ہے، پھر اس طرح ہے اس طرح. اس نے ساری مجھے ہسٹری بتائی. میں نے کہا کوئی ایک بچہ بھی آپ کا ہے؟ اپنے لیے کوئی ایک تو بیٹا رکھ لیتے، کوئی بیٹی رکھ لیتے اپنے لیے. بوڑھا تھا. کہنے لگے یہ کیا میرے نہیں ہیں؟ میں کہ بالکل آپ کے نہیں ہیں. باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، جائیداد پہ جھگڑے شروع ہو چکے ہوتے ہیں. باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، چیزوں پہ ہاتھ ڈال کے یہ میری ہے یا تیری ہے یا میری ہے. میں نے کہا کوئی ایک ایسا ہو جو تیری قبر پہ کھڑے ہو کے کہے مولا اس کی مغفرت کر دے، اس پہ رحم کر دے، اور تجھے پڑھ پڑھ کے ہدیہ دے. ایک بھی اپنا نہ رکھا. اتنا تو نے گھاٹے کا سودا کیا، ایک تو اپنا رکھ لیتا. میں قبرستان میں گیا تو ایک جگہ دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں. تو میرے ساتھ 2-3 احباب بھی تھے، آپ بھی تھے، 2-3 دوست تھے. تو میں نے کہا ایسے، میں نے کہا پڑھ دوں؟ جو دے دینا. سمجھ گئے؟ پڑھ دوں جو دے دینا. میں کھڑے ہو کے ہدیہ کیا، دعا کی. تو اس نے غالباً پتہ نہیں 50 روپے یا کتنے مجھے نکال کے دیے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا تھوڑے ہیں. اس نے 10-20 اور ڈال دیے. میں نے تھیلی نکالی تو اس پہ 5,000 کا نوٹ تھا. 1 2 3 5,000 کے نوٹ تھے. میں نے کہا بھائی اللہ نے دیے ہوئے ہیں، پر مجھے افسوس یا تیری ماں پہ ہے یا تیرے اوپر ہے کہ تیری ماں تجھے زندگی کا سبق دے کے نہیں گئی تھی. تیری ماں نے تجھے پہلے دن کہا تھا ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فلاں بنانا ہے. تیری ماں نے تجھے یہ سبق نہیں دیا تھا کہ بیٹا میری قبر پہ آ کے مجھے کیا گفٹ اور ہدیہ کرنا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی زندگی کیا ہے؟ روح سے ملاقات ہوتی ہے. آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں. کسی کو جلدی کسی کو دیر میں ہوتی ہے، اور وہ بندہ بتاتا ہے. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل دروشی میں واقعہ لکھا ہے، یہ وہیں سے میں نے عمل لیا ہے. اور کتابوں میں بھی ہے، فضائل دروشی میں موجود ہے یہ عمل. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موجود ہے. میں تو مستند کتابوں سے چیزیں لاتا ہوں، یہ چیز موجود ہے، آپ کر کے دیکھیں. روح سے ملاقات ہوتی ہے. اور میری کس نیکی کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کی، اور میرے کس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ ہے. روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے. روح ہمارے ساتھ بھی رہتی ہیں. کیسے رہتی ہیں؟ اب ایک حدیث سناتا ہوں، غور سے میری طرف دیکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور کتاب الروح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ موجود ہے. لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہر شب جمعہ میں اپنے دروازے کے باہر آتا ہے. ہر شب جمعہ میں، یعنی جمعرات کی شام کو شب جمعہ کہتے ہیں، جمعرات کی مغرب کے بعد کو شب جمعہ کہتے ہیں. ہر شب جمعہ میں وہ بندہ اپنے دروازے میں آتا ہے. اندر نہیں آ سکتا، باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، یہ میں نے گھر بنایا تھا، اس گھر کو سنوارا تھا،
اس گھر کے پل پل کو میں نے اتنے سال اس گھر میں رہا، آپ کے لیے میں نے یہ خدمت کی، اولاد کو متوجہ کر کر کے، گھر کے وارثوں کو متوجہ کر کر کے، کوئی میرے لیے بھی ہے کوئی ہدیہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اعمال، کوئی دعا، کوئی چیز وہی طرح میرے لیے بھی ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا وہ شام سے لے کر حتی مطلع الفجر، فجر تک وہ پکارتا رہتا ہے، اور گھر والے غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، سوائے انسانوں اور جنات کے دنیا کی ساری مخلوق اس کی پکار کو سنتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم چند موقع ہیں ایسے جی بھر کے روئے، یہ وہ حدیث کا موقع تھا جب آقا بھی روئے اور آقا کے اہل مجلس بھی روئے، اور بہت زیادہ روئے اس حدیث کو سن کے، اس واقعے کو سن کے، کہ وہ روح پھر آخر تھکی تھکائی واپس چلی جاتی ہے، پھر اگلے شب جمعہ کو آتی ہے کہ مجھے اس گھر سے کچھ مل جائے، مجھے اس گھر سے کچھ مل جائے۔ میں جمعے کی صبح چلا گیا قبرستان میں، ابھی میری والد والدہ زندہ تھے، ہماری والدہ کی ایک ممانی تھی، انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، میری پیدائش پہ میری والدہ صاحبہ بیمار ہو گئی تو انہوں نے مجھے دودھ پلایا، ان کو اماں کہتا تھا، میں ان کی تربت پہ چلا گیا اور ان کو پڑھ کے ہدیہ دیا۔ میرے ایک عزیز کے خواب میں، اچھا میں وہاں سے جا کے میں نے سفر میں، ایک روحانی سفر تھا اس میں جانا تھا، میں وہاں سے وہاں چلا گیا، میں نے کہا جمعے کے دن کے قبرستان میرا خطا نہ ہو، میں چلا جاؤں، میں وہاں سے وہاں چلا گیا، میں وہاں سے واپس آیا نا چند دنوں کے بعد، تو مجھے ایک قریبی عزیز نے، اچھا مجھے کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، مجھے کہنے لگے کہ تو وہاں گیا تھا ان کی قبر پہ؟ میں کس نے بتایا؟ کہنے لگا اس نے مجھے بتایا کہ طارق آیا تھا اور مجھے پھولوں کے ہار دے گیا ہے، اور جب وہ آتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، سارے قبرستان والے مجھے مبارک دیتے ہیں، اور یہ میں نہیں، یہ میں نہیں۔ فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے کہ جب بھی قبرستان میں کوئی بندہ جاتا ہے اور ہدیہ دیتا ہے قبر والوں کو، تو سارے قبر والے اکٹھے ہو کے اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، تیرا کوئی وارث آ گیا، ہمیں تو وارث بھول گئے۔ اس لیے حدیث میں ہے، مستند حدیث ہے، جمعے کے دن قبرستان جانا سنت عمل ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ مولانا یاسین صاحب کے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرمان لگے میرے والد مولانا یاسین کا آخری وقت تھا تو مجھے بلایا، کہنے لگا بیٹا شفیع ادھر آ، چارپائی میں ساتھ بٹھایا اور کہنے لگے ہائے یہ درد بھرا بول سن لیجئے ذرا، فرمانے لگے بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے ذرا دیر سے بھولنا، بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ تقی عثمانی صاحب کے دادا مولانا یاسین صاحب، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، فرمایا کہ بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے ذرا دیر سے بھولنا، بھول تو سارے جاتے ہیں اور مجھے ذرا دیر سے بھولنا۔ اور فرمایا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے والد مولانا محمد احمد صاحب کو ان کے والد مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، اور آخری وقت میں بلایا، کہنے لگا بیٹا احمد سارا کچھ تیرا ہے، پر قرآن میں نے تجھے اپنے لیے پڑھوایا ہے، پر خیال کرنا میرے مرنے کے بعد مجھے قرآن ہدیہ کرتے رہنا۔ روح کی زندگی ہے، روح کی ڈیمانڈ ہے، روح کی طلب ہے، روح کی تڑپ ہے۔ میرا جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے نا، پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد میں گیا ہوں تو کوٹ میں اٹھا کے اماں کی تربت کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ بچوں کو نہ لے جاؤ جن چپک جاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں گورکنوں کے بچے پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں، جوان بھی وہیں ہوتے ہیں، مر بھی وہیں، ان کو تو آج تک جن قریب نے ٹچ ہی نہیں کرتا۔ میرا بچے وہ جن بن گئے۔ جو بھی بچہ ہوا اماں کے قدموں میں نے جا کے رکھا اور ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا، پھر بیٹا اللہ نے دیا، پھر اللہ نے بیٹی دی، پھر آخری اون محمد ہوا، اماں کے قدموں میں جا کے میں نے رکھ دیا۔
हज़रत हकीमुल उम्मत ने यहाँ तक लिखा है कि जैसे दुनिया में वालिदैन का इज्जत अदब एहतराम करते हैं, मरने के बाद भी उनकी कब्रों पे एहतराम से जाना, कदमों में बैठना, एहतराम करना, मरने के बाद भी वालिदैन की कब्रों का वैसे एहतराम करना जो जिंदगी में एहतराम करते हैं। रूह हमारी जिंदगी में होती है और हमारी जिंदगी के बाद भी होती है। जिस्म तो बेवफा है, आखिरकार हमारा साथ छोड़ जाएगा, एक पल में साथ छोड़ जाता है। वही बीवी जो कहती है तेरे बगैर मैं नहीं रहती, उसको कहते हो रात लाश अकेली पड़ी है, जो एक जिस्म एक पल में मियाँ साहब, चौधरी साहब, खान साहब, मलिक साहब, हजरत साहब, हकीम साहब, डॉक्टर साहब, वो लाश बन जाती है। कह रही अकेली बैठ, कह रही मुझे खौफ आता है। वही 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 वो कहते हैं, कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब रूठ गए हैं तो मनाने नहीं आया, मुद्दत से कोई शख्स रुलाने नहीं आया, जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया। वो कहते ना ना मुझे खौफ आता है। मालूम हुआ कि रूह ऐसी चीज है जो इस जिस्म में थी, जिसमें मोहब्बत थी, जिसमें प्यार था, जिसमें ताल्लुक था, जिसमें मरवत थी, जिसमें वफा थी। जब वही रूह निकली है, सारी कहानी, चैप्टर सारे खत्म हो गए हैं। इस रूह से मोहब्बत करें। और कितने खुशकिस्मत हैं, ऐसी जगह अल्लाह ने पहुंचा दिया जहां जिस्मानी दस्तरखान मुख्तसर सुबह शाम और रूहानी दस्तरखान सारा दिन चल रहा चल रहा चल रहा। कलंदर दिन रात चलता है बाबे का लंगर, ये चल रहा, ये लंगर ही लंगर चल रहा। अभी जिक्र का, कभी तस्बीह का, कभी नमाज का, कभी सजदों का, कभी वुजू का, और कभी तिलावत का, कभी तस्बीह का, कभी आमाल का, कभी दुआएं का, कभी यादों का, कभी आंसुओं का, कभी सिसकियों का, कभी आहों का। ये लंगर चल रहा है दिन रात। खुशकिस्मत हैं, रूह के लंगर से माला माल और भरपूर हो रहे हैं। और जिस्म बजाए यहां तो कमजोर नहीं हुआ, चलो कमजोर हो भी जाए तो रूह की फिटनेस, रूह की ताकत, रूह की कुव्वत, रूह की एनर्जी यहां तस्बीह खाने में अल्लाह के नाम की बरकत से, मेरी वजह से नहीं, अल्लाह के नाम की बरकत से, ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। अल्लाह के नाम की बरकत से वो मिल रही कि रूह की फिटनेस आला दर्जे की। और रूह की फिटनेस के बाद फिर मिलेगा क्या? आज ये भी सुन लीजिए, उधर मजमून भी खुलता है, उधर घड़ी भी खुल जाती है, या फिर आप घड़ियां दिखाते हैं ऊँग के। वो नात पढ़ रहा था ना, वो कहता था सुभान अल्लाह, जान छोड़। नहीं हाथ समझ रहे ना, सुभान अल्लाह, नीचे बैठ। तो आप या फिर घड़ियां मुझे दिखाते हैं ऊँग के, कहते हैं सोना है मेहरबानी कर, तू जो अपनी नींदें गंवा बैठा है, हमें अपनी नींदों की जरूरत है। हम एक गाड़ी जा रहे थे, वो 86 मॉडल गाड़ी था एक बंदे का, कोरोला 86 मॉडल। तो उसमें जा रहे थे तो तेज चला रहा था बंदा और यूं यूं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वहां एक बंदा, जीदार बंदा बैठा था, कि अल्लाह के वास्ते मेरे को बच्चे मिलवा, मेरे बच्चे यतीम नहीं करने में। कह रहे मेरे बच्चे मिलवा, मैंने बच्चे यतीम नहीं करने, छोड़ दे मुझे, ये ड्राइविंग मैं नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे मिलवा। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक बंदा जा रहा था, उसे एकदम आवाज आई रुक जाओ, एक रुक जाओ, वो रुक गया, ऊपर से ईंटें गिरी। वो कहते हुए ये तो ईंटें इतनी सख्त थी, 3 4 5 ईंटें गिरी तो मैं मर जाता। फिर आगे एक मौका मिला, फिर जा रहा था, फिर आवाज आई रुक जाओ, वो रुक गया, एक तेज रफ्तार गाड़ी शूं करके, वरना तो इसको कुचल देते। ये कहने लगा या करीम, ये सब मेरा मोहसिन है, ये कहां से आया? कोई रूह है, कोई कायनात की क्या चीज है? इसने पूछा मेरे मोहसिन तू है कौन? कहा मैं तेरा हमजाद हूं, तेरा मौक्कल हूं। उसने कहा तेरा अल्लाह भला करे, जिस वक्त मेरा निकाह हो रहा था उस वक्त तूने क्यों नहीं कहा था रुक जाओ? जिस वक्त मेरा निकाह हो रहा था उस वक्त तूने क्यों नहीं कहा था रुक जाओ? उसी वक्त ही बचा लेता मुझे।
تو اب سنیں روح کی فٹنس کے بعد ملے گا کیا؟ روح فٹنس کے بعد کیا ملے گا؟ روح کی فٹنس کے بعد سب سے بڑی کائنات میں جو چیز ملے گی اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی، اس کی دعاؤں کی قیمت، اس کی آہوں کی قیمت، اس کے آنسوں کی قیمت، اس کے قدموں کی قیمت۔ اللہ پاک اس کی ایک ایک چیز کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی قیمت ہوگی، انوکھی قیمت ہوگی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے کشتی میں، تو لوگوں نے کہا کوئی فقیر آدمی ہے لباس سے ایسے، انہوں نے جو کھایا چھلکا پھینک دیا، اس نے پکڑ کے کسی نے یوں چھیڑ دیا، کسی نے یوں چھیڑ دیا، کسی نے یوں چھیڑ دیا، مذاق بنا لیا۔ تو کنڈکٹر آیا کشتی کا، انہوں نے کہا پیسے دو بھی، کرایہ دو۔ انہوں نے دیا، انہوں نے ایک درہم دیا نا، تو اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، ایسے دیکھ کر کہنے لگا بابا یہ کھوٹا ہے، اس نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اور لا، انہوں نے کہا میرے پاس تو تھا ہی ہے، انہوں نے کہا اٹھاؤ اس کو سمندر میں پھینکو، کھوٹے سے کہہ دیتا ہے۔ ایسے اوپر دیکھا، کوئی صلاۃ الحاجت نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی وضو نہیں کیا، کوئی قبلہ رخ نہیں ہوئے، کوئی غیا یا غیاث المستغیثین آغستہ نہیں پڑھا، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف نہیں پڑھا، بس ایسے دیکھا۔ ایسے اوپر دیکھا تو کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں چاندی کے وہ سکے لے کے اور سونے کے سکے لے کے منہ پہ آ گئیں اور کہنے لگا ہاں یہ میرا سکہ ہے بھائی، یہی تھا، یہ لے لے۔ وہ پریشان ہو گئے، ہم کس کو چھیڑ بیٹھے ہیں، معاف کر دیں۔ پتہ چلا مالک بن دینار، اور مالک بن دینار تھا کون؟ جو دن رات شراب پیتا تھا اور دن رات عورتیں ہوتی تھیں، سارنگی وہ بجاتا تھا، گٹار وہ بجاتا تھا، طبلہ اور ساز و آواز پہ وہ تھا، مست میں خرام تو سن تو ذرا پیام تو۔ اس کی زندگی کی دن رات وہ تھے۔ پھر ایک بیٹی اللہ نے دی، اور سور سے محبت، چھوٹی سی بیٹی، جب شراب پیتے تھے وہ چھوٹی بیٹی ہاتھ مار کے جام توڑ دیتی تھی، اور محبت ایسے کہنے لگی نہیں، وہ پھر جام توڑ دیتی تھی، بیٹی سے چھپ کے شراب پیتے۔ ایک دم اللہ نے بیٹی لے لی، اور بیٹی کی زندگی ختم ہوئی، اور بیٹی کے فراق میں خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب۔ بیٹی کا فراق تھا، بیٹی کا فراق تھا، اور اس فراق کے اندر زندگی بدلی، من بدلا، تن بدلا، چاہتے بدلی، سوچیں بدلی، اور پھر کہنے لگے اب تک جسم کو فٹنس، اب روح کی فٹنس کا خیال پیدا ہوا۔ جب روح کی فٹنس کا خیال پیدا ہوا، پھر اللہ نے کہا اچھا اتنی قربانیاں کر کے تو میرے پاس آیا ہے، سارے جہان کو چھوڑ کے، ابھی بھی پچھلے زندگیاں تجھے آواز دیتی ہیں آجا آجا، تو کہتے ہیں نا اب وہ زندگی ختم، اب ایک زندگی کی طرف میرا قدم ہے، پچھلی زندگی ساری، پچھلے چیپٹر سارے کلوز، وہ سیاہ راتیں، وہ سیاہ صبح، وہ سیاہ شامیں، ساری ختم۔ اللہ نے کہا اچھا قدردان ہوں، قدردانیاں کروں گا، تو نے میری خاطر چھوڑا تھا، حالانکہ سارے وسائل، سارے اسباب، ساری چیزیں موجود ہیں، تو نے میری خاطر چھوڑا، اب ٹھیک ہے تیری ایک دید پہ مدد بھیجوں گا، فرشتوں کو اتاروں گا، صرف تو دیکھا ایسے۔ جب دوستی بڑھ جاتی ہے اشاروں میں کام ہوتا ہے۔ میں آج رات، آج یعنی گزشتہ، اپنے خدمت والے سارے سے مذاکرہ کر رہا تھا، بیٹھا اور بیٹھے نا میں نے میرے ساتھ ایک میرا ساتھی ہے، میں نے اس کو بات کہی، باتوں میں ایسے بات کہی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کہنے لگا اچھا بھائی لے آؤں، میں نے کہا ہاں لیا۔ میں نے کہا بتاؤ اس تمہیں پتہ چلا کہ میں نے کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو وہ جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد لے کے آ گیا۔ ایسی باتوں میں نے چھوٹی سی بات کہی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رخ سے پردے ہٹے، دور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ بس ایسے دیکھا، جب روح زندہ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، جب روح طاقتور ہوتی ہے، پھر بڑے چلے نہیں کرنے پڑتے، پھر ایسی نظروں میں ناز و نیاز ہو جاتا ہے، پھر آنکھوں میں ملتی ہیں، پھر لفظ ابھی بنتے نہیں ہیں، جڑتے نہیں ہیں، سنبھلتے نہیں ہیں، سنورتے نہیں ہیں،
کام سارے ہو جاتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ میرا رب بڑا قدردان ہے، پچھلی زندگی چھوڑ کے میری طرف قدم بڑھایا ہے اور پچھلی زندگی تجھے آوازیں دے رہی ہیں، تو کہتا ہے نا مولا بس اب تھوڑی رہ گئی ہے، اب تجھ سے یادیں اور تجھ سے باتیں اور تیرا راز اور تیرا نیاز اور تیری راحتیں اور تیری راتیں، بس مولا بس۔ اللہ کہتا ہے اچھا میری خاطر کیا تو نے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، جو روح کی دنیا میں چل پڑتا ہے، روح کی دنیا جب اس پہ کھلتی ہے، رب اس کی وہ سنتا ہے کہ خود اپنے تو اپنے جس کے لیے بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا کر دیا میں نے، تو نے آج بول لیا نا، کر دیا، تو نے کہہ دیا چلو میں تیرے لفظوں کی لاج رکھتا ہوں۔ روح کی دنیا ایک اور ایک جسم کی دنیا، ایک ہے چھوٹے سے لفظ سن لیں، ایک ہے جان بنانے کی محنت، ایک ہے ایمان بنانے کی محنت۔ جان بنانے کی محنت تو سارا جہان کر رہا، ایمان بنانے کی محنت یہ تسبیح خانے کی محافل، تسبیح خانے کی مجالس اور تسبیح خانے کا جمع ہونا اور تسبیح خانے سے جب بچھڑنا تو مسلسل درس سنتے رہنا، کیونکہ رابطے کا میں خود بہت بڑا محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں۔ یہ رابطے سے سارا کام ہو رہا، نیٹ، موبائل، سی ڈی، میموری کارڈ، گاڑی، گھر میں مسلسل درس سنتے رہنا کہ رابطے کی ہم سارے محتاج ہیں۔ روح کو تازگی ملتی رہتی ہے، روح کو رہبری ملتی رہتی ہے، روح کو زندگی ملتی رہتی ہے، روح کی آبیاری ہوتی رہتی ہے اور روح تابندہ و سدا بہار رہتی ہے۔ جب یہ بندے کا درس سے رابطہ ہٹتا ہے نا، میرے ایک دوست ہے سال کے بعد آتا ہے مجھ سے اور اسی درس سے اس کو رب نے رنگا ہے، آج وہ درس سے صدیوں دور ہو گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اور میرے اندر جھرجھری آتی ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے۔ میں نے کئی بار احساس دلایا، وہ بہت بڑے دلائل دیتا مجھے، لاجک دیتا ہے اور مطمئن کرتا ہے مجھے، اور میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، پر میرا اندر کہتا ہے تو گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اسی طرح رب نے تجھے رنگا ہے، اسی دنیا کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے اور کہاں تک جائے گا۔ اور بعض اوقات میرے اندر کے وجدان کہتے ہیں کیا بنے گا اس کا، اس کے تو نقصانات، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، الجھنیں ایک کے بعد دوسری بن جائے گی، یہ اسی میں الجھ جائے گا اور اس کو خبر نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں میں ٹھاٹھوں میں جا رہا ہوں۔ بھول گیا، تیری بھول ہے، جہاں سے تجھے ملا تھا تو نے وہ زندگی چھوڑ دی، ان راہوں کو تیرے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے کیونکہ پیار ہے اس سے، نہیں چاہتا کہ اس سے کچھ لٹ جائے، سدا بہار رہے۔ روح کی غذا، روح کی غذا کہاں کہاں ہے تلاش کریں۔ تسبیح خانے میں روح کی غذاؤں کے چیپٹر دسترخوان ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور لپٹتے نہیں ہیں۔ ساری زندگی روح کی غذا کو زندہ رکھیے گا۔ اگر روح کی غذا زندہ رکھی پھر ایک اور اللہ سعادت دے گا۔ اللہ سعادت کیا دے گا؟ جس نے روح کو سدا زندہ رکھا۔ رب کہتا ہے یہ مرتا نہیں ہے، بولے آ اسی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور۔ میرا اللہ کہتا ہے مرنا، یہ مرتا نہیں ہے۔ سنو پھر واقعہ سناتا ہوں، فضائل حج میں اٹھا کے دیکھ لینا، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے آخری بابوں کے اندر، میں نے دیکھا باب ابی شیبہ میں ایک صاحب مرے ہوئے ہیں، میں قریب گیا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے۔ اور اسی فضائل حج میں لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، میں کتاب کا جان بوجھ کے حوالہ دے رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک صاحب قبر میں دفن کرنے لگے، انہوں نے قبر کے میت کے بند کھولے سر کی طرف سے، تو دیکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا؟ انہوں نے کہا تجھے پتا تو ہے اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے۔ اور اسی فضائل حج میں تیسرا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میت کو میں غسل دے رہا تھا تو میت نے میری انگلی پکڑ لی، میں نے کہا چھوڑ دے، پتہ ہے مجھے عاشق زندہ ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے چھوڑ دیا۔ جب روح کی زندگی ہوتی ہے
پھر روح مرتی نہیں ہے، جسم تو ویسے ہی مر جانا ہے، اس سے نجات پا کے روح اس پنجرے سے نکلتی ہے، شاداں و فرحاں ہوتی ہے، اس کی زندگی ہے، اس میں حیات ہے، سرمدی جاویدانی ہے، صدا کی ہے، کیونکہ رب صدا ہے، روح صدا ہے۔ رب کو موت نہیں، روح کو موت نہیں، رب کو زوال نہیں، روح کو زوال نہیں، رب ہمیشہ ہے، روح ہمیشہ ہے، رب کو کسی نے بنایا نہیں، روح بھی ہمیشہ کی طرح سدا بہار ہے۔ اس یار سے یاری لگاؤ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یار تین قسم کے، ایک نانی، ایک جانی، ایک لسانی۔ ایک نانی ہے، نان والا کھاؤ پکاؤ یار، انہیں کہا نان کھلا اور اس کو روانہ کر، چل جاؤ۔ ایک ہے لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، البٹ والکڑاک لطراوت و دماغ، وہ ایسی بات چیز ہور سناؤ گلہ بھائی خام فضولیات، اس نے کہا اس کو باتیں کر، روانہ کر۔ اور تیسرا یار ہے جانی، جانی کو جان دے۔ ایک نانی، نان والا، نان کھا کے کہے یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ ایک نانی یار ہے اور دوسرا لسانی، زبانی، جمع خرچ، ایسی وقت ضائع کرنے آتا ہے، باتیں کر۔ اور یہ تیسرا یار ہے، یہ جسم جو یار ہے نا، یہ نانی یار ہے اور لسانی یار ہے، گپ شپ بڑی لاجواب، اور جب گپ شپ کرتے ہوئے نیند ختم، جب ہلکے لگیں اس وقت ساری اونگ اور ساری نیند شروع ہے۔ معلوم ہے یہ لسانی یار ہے اور نانی یار ہے، اس سے باتیں بھی کرنی ہے، کھلانا بھی ہے، لیکن جانی یار کو نہیں چھوڑنا، اور وہ جانی یار روح ہے۔ یہ ہے لسانی یار، کیونکہ باتوں کے چسکے اس کو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کون سا نان ہے، یار ہے نانی، ایک نانی ہے ایک لسانی ہے، کھاؤ پیو پکاؤ پکاؤ بھی ہے، کھانے بغیر گزارا بھی نہیں، چلو اس کو نان دے، غذا دے۔ اور لسانی ہے باتیں، باقی جس کے ساتھ وفا والا یار ہے وہ روح ہے، جس کو ہم بھول گئے۔ آج کے بعد روح کی زندگی پہ نظر رکھیں، اور اس عمل کی سب کو اجازت ہے۔ جب میں نے سورۃ الحاقم التکاثر کا عمل دیا ہے، اس عمل میں بڑے کمالات ہیں۔ اس عمل کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بات بہت آگے، وقت نکل گیا۔ ہمارے ہاں ریلوے کے ایک افسر آتے ہیں، گزٹ افسر، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ریلوے کے ایک جاننے والے تھے، ان کے قریبی کو پچھلے رمضان، اس سے پچھلے رمضان میں یہاں مغل پورہ کے ساتھ ہے لال پل، وہاں مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ قتل جو ہو گیا، کوئی تحقیق نہیں ہو رہی تھی کہ قتل کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ کہنے لگے مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا کمال ہے، ابھی قتل کا پتہ چل جائے گا، آپ قاتل سے پوچھ لو تجھے کس نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا عمل بتاتا ہوں، میرے مرشد نے بتایا ہے۔ انہوں نے 4 رکعت نماز نفل کا عمل، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد الحاقم التکاثر پڑھو اور لگ جاؤ۔ پڑھا، قاتل ملا، اس نے کہا جی فلاں جگہ، فلاں موقع پہ، فلاں چیز کے ساتھ مجھے قتل کیا، وہ آلہ قتل فلاں جگہ دفن ہے، وہ بندہ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے۔ عجیب، قاتل نے مقتول، قاتل نہیں بھول گیا میں، مقتول نے خود بتایا کہ یہ قاتل، یہ آلہ قتل، اور اس طرح اس جگہ ساری نشانیاں بتائی۔ انہوں نے ساری نشانیاں اٹھا کے کر دی، انہوں نے کہا بالکل ایسے، اور 100% مل گیا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں کیا باتیں بتاؤں، باتیں گھڑی آگے جا رہی، کہنے لگے انہوں نے قتل کر کے بوری میں ڈال کے گٹر میں ڈال دیا، میت کو گٹر والا تیز پانی کھاتا رہا، ختم ہوتا رہا، اور ان کو میت کا کوئی خبر نہیں تھی۔ کسی نے یہ عمل بتا دیا، انہیں کہ میں نے طارق کے درس میں سنا یہ عمل ہے، یہ عمل کسی نے اس کو بتا دیا کہ طارق کے درس میں سنا یہ عمل ہے۔ جب یہ عمل بتا دیا تو اس نے روح نے آ کے بتایا کہ میں تو گٹر میں ہوں، اور ابھی بھی بوری وہیں پڑی ہوئی ہے اور نیچے دبی ہوئی ہے، اور میری ہڈیاں ہیں ختم، باقی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔
او کٹر کھلوایا اور کھولے نیچے ہوئی کچھ نہ. انہیں کہا نہیں ہے. اور نیچے دبی ہوئی تھی نا, گٹر کا اصول ہے اوپر مٹی کی تہ جمتی جاتی نیچے سے بوری نکلی اور بوری میں سارے جسم کی ہڈیاں نکلی. روح ایک کائنات ہے. میں کہتا ہوں روح سے آپ دوستی کر لینا. ایسے عجیب کام ہوتے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو. بہت سی باتیں بتاؤں تو پھر برتن چھوٹے ہیں, بھانڈے چھوٹے ہیں. آپ کیا اس کو کن معنوں میں لے کے جائیں گے. خاصا دی گل آمہ سامنے کرنی اچھی نہ ہے. خاصا دی گل آمہ سامنے. اب ہیں تو خاص, اب عام نہیں ہیں. پر تھی داستان دراز بھی, تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی. لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول. لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول. میں کہتا ہوں روح سے دوستی لگائیں. یہ روح پرائم جسٹس ہے, پرائم جسٹس. روح is very prime justice. یہ عجیب, اس کے اندر ایک کائنات ہے. روح کی دنیا سے آپ دنیا کے مسائل حل کروا لیں گے. مشکلیں, پریشانیاں, زندگی کی الجھنیں, روحانی ترقی, جسمانی ترقی, رزق کی ترقی, صحت, پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا آپ کو. اور آپ کو کیا کچھ ملے گا اگر روح پہ محنت کر لیں تھوڑی سی. مالک بن دینار نے محنت کی. پہلی زندگی وہی تھی شراب کی اور شباب کی. انہوں نے کہا بس ہاں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں. کتنی جگہ دیکھا کہاں ہے دل داغدار میں, داغدار دل ہے, اب اس میں کوئی جگہ نہیں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. میں کہتا ہوں مالک بن دینار وہ شخص تھا جو سردار الاولیاء بن گیا. اللہ سے جو وعدے کرتا تھا بندوں کے پورے کروا دیتا تھا. ایک جگہ جا رہے دیکھا تو ایک جوان ہے اپنا بہت بڑا محل بنوا رہا ہے. اس کو ملے, کمال ہے بھائی بڑا محل بنوا رہا. کہنے لگے ذرا تھوڑی سی باتیں نہ کر لیں. اس سے آخرت کے محل کی باتیں کی کہ آخرت میں محل ہوگا. دیکھ رہے ہیں میری طرف, یا میں ایسی باتیں ہی کیے جا رہا. میں آج جھکتا دے رہا آپ کو, جھکتا دے رہا. آپ کہتے ہیں جاری رکھیں, وہ جو گھڑیاں دکھاتے وہ پھر کہ رک جاؤ اینٹیں گر گئیں, رک جاؤ گاڑی شوں کر کے نکل گئے. انہوں نے کہا ظالم تو اسی وقت ہی رک. اس سے بیٹھ کے باتیں کی, آخرت سنائی, جنت کا محل کے کمالات اور نقشے کھینچے. اس کی روح تڑپنے لگی. کہا کہ ایک سودا کرتا ہے میرے ساتھ. کیا؟ یہ پیسے مجھے دے دے جتنے اس محل پہ تو نے لگانے ہیں. تجھے اللہ پاک جل شان ہو جنت میں اس سے بہتر مال دے گا. اس نے کہا ایسے نہیں, لکھ کے دے. انہیں کہا لیا کاغذ منگوایا, قلم منگوایا, لکھا. مالک بن دینار اس بندے سے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے یہ وعدہ کر رہا کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت میں یہ محل اتنا کمال یہ دے گا. انہوں نے کہا لے لے. انہوں نے کہا پیسے لے جا. وہ توڑے شرفیوں کو اٹھوائے. شام کو درویش نے سب فارغ کر دیا غربا مساکین میں. کچھ عرصے کے بعد مالک جو گزرے ان کے گھر کے سامنے سیاہ کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس علاقے میں اس بات کی نشانی تھی کہ موت واقع ہو گئی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ جوان فوت ہو گیا. اچھا, تو کہا مجھے اس کے غسل والے سے ملوا سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. اس کے غسل والے سے ملوایا تو اس نے پوچھا اور وہاں اس کے گھر کے وارثوں سے بات کی. کوئی خاص بات اس جوان کی؟ کہنے لگے کہ جوان کی بات یہ ہے کہ اس کو پرچہ تھا, کوئی بندہ درویش آیا تھا. اس نے کہا یہ پرچہ میرے کفن اور سینے کے درمیان رکھ دینا. پرچہ میری کفن اور سینے کے درمیان رکھ دینا. اور میں نے رکھ دیا. کہنے لگے کہ دوسرے دن صبح فجر کی نماز میں محراب میں وہ پرچہ گرا, وہی پرچہ, اور اس کے پیچھے سنہری نورانی حروف میں لکھا ہوا تھا ہم نے مالک کے وعدوں سے بڑھ کے اس کو عطا کر دیا.
ہائے ہائے، شراب پینے والا، زندگی کے دن رات کو تاریک اور سیاہ کرنے والا، جب روح پہ محنت کرتا ہے، جب روح کے قدم اٹھاتا ہے اور آوازیں پیچھے بہت آئیں گی، مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا، پھر رب کے ساتھ مان یہ ہو جاتا ہے، لکھ کے ریٹرن کر کے دے دیا۔ اللہ نے کہا اچھا، کاغذ گیا تو قبر میں تھا اور آیا محراب میں وہی کاغذ، اللہ نے کہا وہی کاغذ تھا۔ انہوں نے کہا وہ فقیر میں ہوں جس نے لکھ کے دیا تھا۔ بولیا اسی مرنا نہیں، گور پہ یا کوئی ہور۔ اس روح کی دنیا پہ محنت کر لیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی۔ بڑے الزام لگیں گے، بڑی باتیں ہوں گی، بہت کچھ سننا پڑے گا، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کبھی کانٹے، کبھی پھول، کبھی دھول، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی انگلیاں اٹھیں گی، کبھی الزام لگیں گے، کبھی بہتان لگیں گے، کبھی کہانیاں بنیں گی، کبھی داستانیں بنیں گی۔ اس سارے مراحل سے گزرتا جا، تن پہ محنت تھوڑی، من پہ محنت زیادہ، کرتے 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 ایک وقت آئے، جھٹکا لگے، یہ گیا وہ گیا، زمانہ جو کہتا ہے کہتا رہے، یہ دیکھ میری اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کے ہاں مقام ہے ٹھیک ہے، پھر زمانے کی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ کے ہاں مقام کمزور ہے اور زمانہ تجھے حضرت صاحب اور بزرگ اور ولی اور کتب ابدال اور کہتا ہے، پھر تو فارغ اور زیرو ہے۔ کیوں؟ یہ 2 نمبری ہے، 1 نمبری نہیں۔ زمانے کے سامنے 2 نمبری چل سکتی ہے، پر اللہ کے سامنے تو 1 نمبری چلتی ہے۔ تو آج کے بعد روح کی محنت کے پیچھے پڑ جائیں، پیچھے پڑ جائیں، اور روح کی محنت ایسی ہو کہ تن و من میں ایسی اللہ کے خزانوں سے دلوانے والی بن جائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔